خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بھائی اور بہنوں، ہم آج پہلے سلاطین اس کے تیسرے باب کو سیکھنا شروع کریں گے، فرسٹ کنگز چیپٹر 3۔ لیکن اس سے پہلے ہم دوسرے باب کے اینڈ میں شمعی کے حوالے سے سیکھتے چلیں، جو کہ باقی رہ گیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سلیمان نے اس سازش کو جو دنیا نے، ابیاتر نے اور یوآب نے رچی تھی، اس کو ڈیل کیا، اس کو ٹیکل کیا اور ان کو ختم کیا یا ان کو دور بھجوا دیا، جیسے ابیاتر کو اس نے دور بھجا دیا تھا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمعی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ سمعی وہ شخص تھا، وہ بنیامینی تھا جو بخوریم سے آیا تھا، جو کہ داؤد پر لعنت ملامت کرتا تھا جب داؤد ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا تھا اور داؤد اس کو ڈیل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جس دن وہ واپس آ رہا تھا، اس دن سمعی نے داؤد کی منت سماجت کر کے اس کے ساتھ یہ عہد باندھ دیا کہ داؤد اس کو نہیں مارے گا، اور داؤد نے ایسا کہا بھی۔ لیکن داؤد مرنے سے پہلے سلیمان کو یہ کہہ کے گیا کہ تو اس کو ضرور دیکھنا، اس کو ضرور ڈیل کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ اس کے لیے یعنی شمعی کے لیے ایک پلان سیٹ کرتا ہے کہ وہ یروشلم میں اپنا ایک گھر بنا لے اور وہیں رہے۔ اس کو اس چیز کا علم ہے کہ یہاں پر نہیں رہے گا، کیونکہ بنیامینی علاقہ جو ہے وہ تھوڑا سا پرے کر کے ہے، اور چاروں ناچار کسی نہ کسی مومنٹ پر ہی یہاں سے جائے گا اور میں اسے دھر لوں گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سالوں کے بعد سمعی کے نوکروں میں سے 2 آدمی جات کے بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور سمعی انہیں واپس لے کر آتا ہے۔ اس کے لیے اسے اپنے گھر سے، یروشلم کی حدود سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور جو قسم، جو وعدہ اس نے سلیمان کے ساتھ کھائی تھی، جو اس نے پرومس کیا تھا، اس سے وہ منحرف ہوتا ہے، اس سے وہ انحراف کرتا ہے۔ کیوں اس نے اس چیز کا خیال نہیں کیا؟ میں بھی اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ 3 سال گزر گئے ہیں، کچھ نہیں ہوا، سو واٹ۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف سلیمان وائز تھا، دانشمند تھا، بلکہ وہ صابر بھی تھا۔ اس نے صبر کیا، اور اتنی دیر صبر سے وہ گھات میں بیٹھا رہا کہ کس طرح سمعی کو مارے۔ اور سمعی نے چونکہ یہ شرارت کی تھی جس وقت اس نے داؤد پر لعنت ملامت کی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو قتل ہے یا اس کا جو مارا جانا ہے وہ جسٹیفائی تو کیا جا سکتا ہے کہ بادشاہ نے ایسا کر دیا ہے، سلیمان بادشاہ اس وقت کا رولر تھا۔ لیکن میری اپنی رائے یہ ہے بھائی اور بہنوں کہ یہ داؤد کے وینجنس اور وینڈیٹا پر، اس کے انتقامی سوچ پر مبنی تھا۔ اس لیے جو اس سے پہلے کیسز ہم نے دیکھے ہیں، اگرچہ ہم ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کیس کو، اس قتل کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں یہ قتل جرم تھا جو کہ داؤد نے سلیمان سے کروایا۔ ہم تیسرے باب کی جانب آتے ہیں، اور تیسرا باب جو ہے وہ بڑا میٹی، بڑا پریچی چیپٹر ہے، ایسا جس کے اندر بہت بحث ہو سکتی ہے، بہت سرمن دیے جا سکتے ہیں، اور اس میں بہت ہسٹوریکل اور اسپریچول ایمونیشن ہے، تاریخی اور روحانی طور پر یہ باب پیکڈ ہے انفارمیشن سے۔ اور میں اس میں بالکل ٹائم ضائع نہیں کروں گا اس کی تمہید کے حوالے سے، بلکہ اسٹریٹ اوے ہم اس باب کو سیکھنا شروع کریں گے۔ اور ہم اس باب میں جو سب سے اہم چیز شروع ہی میں دیکھ لیتے ہیں کہ شلومو، جو سلیمان کا عبرانی نام ہے، وہ ایک انڈسپیوٹڈ کنگ ہے، وہ ایک غیر متنازع بادشاہ کے طور پر اس وقت اسرائیل میں موجود ہے۔ وہ اپنے ملک میں تو غیر متنازع انڈسپیوٹڈ کنگ ہے، لیکن دنیا میں بھی وہ بڑھنے پھلنے پھولنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی کے ساتھ بیاہ رچا لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، پہلا سلاطین کا جو رائٹر ہے جیرمیاہ، جو خدا ان کی پاک روح کی تحریک سے اس کو تحریر کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ساری سچویشن کو بتا رہا ہے، کیونکہ اس کو ٹائم کا علم ہے کہ کس وقت خداوند کا گھر بنا، کس وقت سلیمان کا محل بنا، کس وقت یروشلم کے چوگرد دیوار بنی۔ وہ ان ساری چیزوں کو پہلی اور دوسری آیت میں بڑے طریقے سے تحریر کر رہا ہے، جیسے اسے ان چیزوں کے ہو جانے کا علم تھا۔ ہسٹورینز کے حوالے سے، تاریخ دانوں کے حوالے سے کئی دفعہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر 100 سال بعد یا 200 سال بعد کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس حالت میں، اس وقت میں، اس ٹائم میں کتاب نہیں لکھی گئی جس وقت چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو بھائی اور بہنوں، اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جو بھی تاریخ دان، جو بھی محققین ہوتے ہیں، وہ اس وقت کے لکھے ہوئے آئٹمز کو، سبھوں کو فلٹر کرتے ہیں، صرف ایک چیز کو نہیں،
صرف ایک شخص کی رائٹنگ کو نہیں بلکہ مختلف لوگوں کی رائٹنگز کو، مختلف چیزوں کو فلٹر کر کے بیسٹ چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں، پاکستان انڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو بیسٹ کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ اب لکھی جا رہی ہیں۔ جو پہلے لکھی گئی تھیں ان میں کچھ جھول تھے، لیکن اب لکھنے والے ان تمام جھولوں کو دور کر سکتے ہیں، ان تمام پرابلمز کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو امریکن سول وار ہوئی تھی 1860 میں، اس کے حوالے سے جو بھی اچھی کتابیں ہیں، جو بھی مستند کتابیں ہیں، وہ صرف 20 سال پرانی ہیں آج سے۔ یعنی جو پہلے لکھی گئی کتابیں تھیں ان کی کریڈیبلٹی خراب ہے، اور جو اب لکھی جانے والی کتابیں ہیں ان کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہے، انہیں مستند مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائی اور بہنوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہائنڈ سائٹ کا فائدہ ہے کہ تمام کتابوں کو، تمام عوامل کو، تمام پوائنٹس کو جو لوگ فلٹر آؤٹ کر کے، آئٹریٹ کر کے بعد میں جو کتاب لکھ سکتے ہیں وہ بہتر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جیرمیہ پر جو تنقید کی جاتی ہے کہ اس نے جو پہلا سلاطین ہے یہ ان واقعات کے بعد داؤد اور سلیمان کے کئی 100 سالوں کے بعد لکھے، تو بھائی اور بہنوں ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو وہ پاک روح کی تحریک سے لکھ رہا ہے، اور دوسرا اس کے پاس بہت سا مٹیریل تھا جس کو اس نے چھان کے، فلٹر کر کے اور ٹھیک حقائق کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ انفیکٹ موسٹ آف دا بکس جو ہیں بائبل کی وہ ایکچوئل ایونٹ کے بہت بعد میں لکھی گئی ہیں۔ سو ہمیں اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا ایموشنل نہیں ہونا، بلکہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے اور بہت زیادہ تحقیق اور تفتیش کے بعد تحریر کی گئی ہیں۔ اب جو انٹرسٹنگ بات ہے اس کی طرف آ جائیے، وہ تھی سلیمان کی مصر کے بادشاہ فرعون کے ساتھ رشتہ داری اور فرعون کی بیٹی سے بیانہ۔ اب کئی لوگ اس بارے میں سلیمان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ بھائی کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ تم مصریوں سے شادی نہ کرنا، یہ ضرور لکھا ہے کہ کینانیوں سے شادی نہ کرنا، جیسے وہ حوالہ دیتے ہیں ڈیوٹرونومی 7 کا، استثنا کے 7ویں باب کا، جو میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں۔ جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو، یعنی ہتھیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کینانیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں، نکال دے، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا، تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا، نہ ان پر رحم کرنا، تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ بھائی اور بہنوں کیونکہ 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں، یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ سو ہلاکت سے بچنے کے لیے یہ مشورہ، یہ نصیحت، یہ انسٹرکشن کلام مقدس میں کی گئی تھی۔ اب جو آرگیومنٹ سیک کے لیے، جو بحث کے لیے کہتے ہیں کہ ان 7 قوموں میں سے تو نہیں تھے مصری، ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے انہی غیر قوموں کے حوالے سے شادی نہیں کرنی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ اگر وہ اپنے خداؤں کو، اپنے پیگن گاڈز کو، اپنے غیر خداؤں کو اور ان کی تعلیم کو نہیں چھوڑتے تو وہ اسرائیل کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہی کریں گے غیر قوم والے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصری عورت بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ سلیمان کی زندگی بھری پڑی ہے ایسی عورتوں سے اور ایسی عورتوں کے خداؤں کے ساتھ منسلک ہونے سے۔ بھائیو اور بہنوں، this is one of the biggest mistakes۔ یہ وہ بڑی غلطی ہے جس کو اکثر لوگ یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جوانی کی غلطی ہے، یا اب تو ہم پہ اس چیز کا اطلاق نہیں ہوتا، اب تو یہ چیز ویلڈ نہیں ہے۔ بھائی اور بہنوں، خداوند کا کلام شروع سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، الفا سے اومیگا تک، الف سے تاء تک ایک ہی کلام ہے اور ایک ہی سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں۔ غیر قوموں سے شادی کرنا، وہ قومیں جو غیر خداؤں کو مانتی ہیں، وہ تمام برائیاں، وہ تمام پریشانیاں، وہ تمام ہلاکت، وہ تمام لعنت اس خاندان کی زندگی میں لاتا ہے جو اس خاندان کے ساتھ جڑتا ہے۔ اب سرفیس لیول پر بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے کہ اسرائیل پراسپر کر رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے اور سب لوگ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں،
لیکن ایک ہمیں بڑی سیریس پرابلم نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اونچے مقامات پر قربانی کی جا رہی ہے، اور اس میں سلیمان بھی انوالو ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی لکھا نظر آتا ہے کہ سلیمان یہوہ خدا سے پیار کرتا تھا۔ بھائی اور بہنوں، یہ وہ بڑی ڈیفرنٹ ٹرم ہے جو داؤد کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ داؤد خدا کے ساتھ اپنے پیار میں زیلس تھا، وہ بڑی جوش اور بڑے غیرت کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلتا تھا، لیکن یہاں پر ہمیں سلیمان جو خداوند کے ساتھ پیار کرتا نظر آ رہا ہے، دس از مور لائک بینگ لائل ٹو اے کنگ، دس از مور لائک جیسے آپ کسی کے ساتھ وفادار ہیں۔ وہ وفادار تو تھا، لیکن جیسے اس کا باپ پیار میں غیرت دکھاتا اور جوش دکھاتا تھا خدا کے ساتھ، یہ ویسا پیار نہیں تھا۔ راشی ایک بہت بڑے رہبائی گزرے ہیں، وہ ایک اور بات کی طرف ہماری نشاندہی کرتے ہیں کہ جو مصری عورت سے شادی کی گئی ہے، اور کئی شادیوں کا ذکر ہے سلیمان کی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے اور سیکھیں گے، وہ اور خداوند کے ساتھ پیار جو ہیں وہ ایک ہی سانس میں لکھے گئے ہیں ان کچھ آیات میں، جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جیسا اس کا پیار باقی لوگوں کے ساتھ تھا یا اپنے ذاتی پیار تھا، اسی طرح کا پیار وہ یہوہ خدا کے ساتھ بھی کرتا تھا۔ اس پیار میں جو وہ انسانوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ کرتا تھا، اس میں اور خدا کے ساتھ پیار میں کوئی ڈفرنس نہیں تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو خدا کے ساتھ پیار ہے وہ پرائیورٹی لے، وہ پہلا درجہ لے، لیکن راشی اس چیز کو بہت خوبصورتی سے پوائنٹ آؤٹ کراتے ہیں کہ پاک روح کی تحریک سے لکھی گئی یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں بڑے واضح طور پر کہ سلیمان خداوند کے ساتھ کوئی ایکسٹراڈنری پیار نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ویسا ہی عام سا پیار کرتا تھا۔ وہ وفادار تھا، وہ پیار کرنے والا تھا، لیکن وہ پیار میں داؤد جیسا نہیں تھا۔ یہاں میں تھوڑا سا ایک شارٹ ڈی ٹور لینا چاہوں گا، جو آرکیالوجی کے متعلق میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں۔ ہم بک آف کنگز میں اور بک آف کرونیکلز میں، سلاطین کی کتاب میں اور تواریخ کی کتاب میں، یہ لفظ جو دیکھتے ہیں ہائی پلیسز کا، اونچے مقامات کا، عبرانی میں یہ لفظ ہے باما۔ باما کا مطلب ہوتا ہے وہ پرومیننٹ ہل ٹاپس یا مین میڈ ارتھلی مونز بھی، جیسے چھوٹی پہاڑیاں بنا دی جاتی ہیں یا چھوٹے آلٹرز بنا دیے جاتے ہیں، چاہے ہاتھ سے ہوں چاہے نیچرل ہوں، قدرتی ہوں۔ جو امیر لوگ تھے وہ اپنے لیے یہ چیزیں بنوا لیا کرتے تھے، اور جو عوام تھی وہ قدرتی جگہوں کا فائدہ اٹھاتی تھی جہاں پر چھوٹی پہاڑیاں یا اونچے مقامات ہوں۔ زیادہ تر جہاں پر ہرے بھرے درخت ہوں وہاں پر سٹونز کی ایک پائل کو کھڑا کر لیا جاتا تھا، اور جیسا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر سے بہت دور تھے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو آرکیولوجیکل فائنڈنگز ہوئی ہیں، جو آثار قدیمہ کے حوالے سے چیزیں ملی ہیں اسرائیل میں، وہ یہ چیز بتاتی ہیں کہ یہ صرف شہر سے باہر نہیں بلکہ شہر کے اندر بھی موجود تھی، یہ پہاڑی نما چیزیں جہاں پر لوگ جاتے تھے اور قربانیاں کرتے تھے۔ بھائی اور بہنوں، جو خیمہ اجتماع کا سسٹم موقوف ہوتا جا رہا تھا، ڈکلائن کی طرف جا رہا تھا، زوال کی طرف جا رہا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے قربانیاں کرنی خود شروع کر دی تھیں، اور یہ واپس اس طرح کر رہے تھے جیسے مصر میں یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ مصر میں بھی یہی نظام چلتا تھا کہ جو فرسٹ بورن ہوتا تھا وہ قربانیاں کیا کرتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند اسرائیل کو بیابان میں سے لے کر جا رہا ہے تو وہ ان کو اپنی رولنگز دیتا ہے، اپنے قوانین دیتا ہے جو کہ مصریوں سے اور باقی قوموں سے مختلف ہیں، اور وہ یہاں پر لاوی کے قبیلے کو چنتا ہے اور پھر ہارون کے خاندان کو خاص طور پر کہانت کے لیے، لیکن لاوی کے قبیلے کو باقی خیمہ اجتماع کی ڈیوٹیز کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو کہانت، جو نظام خداوند نے مرتب کیا تھا، اس کو قوم بھول کر واپس غیر قوموں جیسی عبادتیں کرنے شروع ہو گئی ہے۔ ججز کی کتاب جو کہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی، اس کے 17ویں باب میں، قضات 17واں باب، اس میں آلٹرز کے حوالے سے، ان ذاتی مذہبوں کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ آئی بلیو کہ آپ اس سے واقف ہیں، اگر آپ اس سے واقف نہیں ہیں تو آپ اسے ضرور پڑھیے گا، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ 17ویں چیپٹر کو نہیں اسٹڈی کیا ججز کا، وہ اس چیپٹر کو، اس کی آڈیو فائلز کو مجھ سے لے سکتے ہیں۔ سو بھائیو اور بہنوں، اگرچہ بظاہر سرفیس پر ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیلی قوم پراسپر کر رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، خوشحال ہے، لیکن خداوند کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ وہ خداوند کے نظام کو اور خاص طور پر کہانت کے نظام کو فالو نہیں کر رہے۔
بے شک وہ قربانیاں چڑھاتے ہیں ذاتی مذہبوں پر، ذاتی آلٹرز پر، لیکن جو خداوند کا حکم ہے اس کو وہ فالو نہیں کر رہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی اگر ہم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں خدا کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بھائی اور بہنوں اگر ہم خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے تو ہم خداوند کے ساتھ ٹھیک جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ ہم نے خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنے کے لیے خداوند کی بات کو ماننا ہے، نہ کہ اپنی بات کو خداوند سے منوانا ہے۔ آئیے خداوند کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے کلام کو پڑھیں، اسے سیکھیں، اسے سمجھیں اور اس کو فالو کریں، نہ کہ خداوند کو کہیں کہ ساڈے پیچھے ہو جا۔ بھائی اور بہنوں ہم نے خداوند کے پیچھے ہونا ہے، کیونکہ وہ راہ اور حق اور زندگی ہے۔ خداوند آپ سب کو اپنے پاک کلام سے برکت دے۔ کل ہم تیسرے باب کو مزید سیکھتے جائیں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم فرسٹ کنگز چیپٹر 3 کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی دوسری ایپیسوڈ ہے، پہلا سلاطین، تیسرا باب، اور اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ بھائی اور بہنوں ہم نے اس باب میں سو فار یہ سیکھا ہے کہ کس طرح سلیمان جو ہے وہ خداوند کے ساتھ چلتا تو ہے، لیکن جیسی ذیل، جیسی غیرت، جیسا جوش داؤد کے اندر تھا، ویسی محبت سلیمان کے اندر نہیں ہے۔ دوسری اہم چیز ہم نے یہ دیکھی اور سیکھی کہ کس طرح لوگ اونچی جگہوں پر خداوند کے لیے اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے، اپنے طریق پر قربانیاں کرتے تھے۔ خداوند کے طریق کو، خداوند کی مرضی کو لوگ بھول چکے تھے۔ میں نے آپ کو ریفرنس کے حوالے سے ججز 17 چیپٹر، قضات کی کتاب، اس کا 17واں باب بھی بتایا، جس میں ہم میکا کے بتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ لفظ جو عبرانی میں ہے اونچے مقامات، اس کے حوالے سے ہم نے مختصر گفتگو کی، جس کو باما کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم اور آگے بھی آج سیکھیں گے۔ لیکن جو بات غور طلب ہے بھائیوں اور بہنوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ خطرے کی گھنٹیاں بجنی چاہیے، اس مائنڈ سیٹ سے، جو مائنڈ سیٹ ہے میرا طریقہ، جو کئی لوگوں کو خداوند تعالیٰ کی، یہوہ ہمارے آسمانی باپ کی فرما برداری سے دور کر دیتا ہے۔ ان قدیم ہیبریوز کے حوالے سے، عبرانی لوگوں کے حوالے سے، ہم میں سے کئی لوگ اپنے سر لیفٹ ٹو رائٹ کر رہے ہوں گے کہ کیسے یہ لوگ جو ہیں خداوند کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیوں یہ خداوند کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیوں یہ اپنے طریق پر جاتے تھے۔ لیکن بھائی اور بہنوں ان لوگوں میں اور آج کل کے لوگوں میں کیا فرق ہے جو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے دنوں کے مطابق، اپنے تہواروں اور اپنی روایتوں کے مطابق خداوند تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جو خداوند تعالیٰ کے مقرر کردہ اوقات سے اور اس سے بڑھ کر خداوند تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین سے، احکام سے، آئین سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ، اکثر لوگ اپنی زندگیوں کو 21ویں صدی کے مطابق ایسے کئی ہائی پلیسز سے، اونچے مقامات سے، باماز کے ساتھ بھر چکے ہیں، اور اپنے دل سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے خداوند تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی فرما برداری، اس کی تابعداری، اس کے کلام سے کوسوں دور ہے۔ بھائی اور بہنوں یہ ایک بہت ڈینجرس پوزیشن ہے، چاہے ہم 21ویں صدی میں ہیں، چاہے یہ بات 3000 سال پہلے ہو رہی تھی۔ چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جبعون کو جاتا ہے۔ فرسٹ کنگز چیپٹر 3 ورس 4 لکھا ہے کہ بادشاہ جبعون کو گیا تاکہ قربانی کرے، کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی۔ وہ ہگادول باما تھا۔ ہگادول باما کا مطلب ہے گریٹ ہائی پلیس، اور یہ واقعی اونچی جگہ تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ریمننٹ موجود تھا، بقیہ موجود تھا خداوند کے خیمہ اجتماع کا، جہاں پر وہ بریزن برونز آلٹر تھا، جہاں پر خداوند تعالیٰ نے قربانیوں کا، خداوند تعالیٰ نے اپنی کہانت کا نظام مرتب کیا ہوا تھا۔ بھائی اور بہنوں یہاں پر اونچی جگہ کا جو کانسیپٹ ہے، باما کا جو کانسیپٹ ہے، چوتھی آیت میں وہ نیگیٹو ٹرم کے طور پر یوز نہیں ہوا، منفی انداز میں یوز نہیں ہوا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آلٹرز، جو باما، جو اونچی جگہ ہیں لوگوں نے اپنے گھروں میں یا نیچرل قدرتی مقامات پر بنائی ہوئی تھیں، وہ بھی انہوں نے غیر خداؤں کے لیے نہیں، پیگن گاڈز کے لیے نہیں، یہوہ کے لیے بنائی ہوئی تھی۔ لیکن
فرق صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کا حکم خداوند تعالیٰ نے ہرگز نہیں دیا ہوا تھا، اور اس وجہ سے وہ اونچے مقامات، وہ باما جو ہیں، عبرانی کا لفظ باما، وہ لیجیٹمیٹ نہیں تھے، وہ خداوند کی نظر میں غیر شرعی تھے۔ بھائی اور بہنوں، اس جگہ پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ 1000 سوختنیاں قربانی گزرانتا ہے خداوند تعالیٰ کے آگے۔ کئی محققین، کئی تاریخ دان اس نمبر کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، علمی بحث کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ 1000 سے بڑا لفظ اس وقت عبرانی زبان میں موجود نہیں تھا، سو 1000 کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی طرف سے جتنی زیادہ قربانیاں ہو سکتی ہیں وہ چڑھائیں۔ ہو سکتا ہے یہ 1000 سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ 1000 کے قریب تر ہوں، کم تر ہوں، لیکن یہ ایک جنیرک نمبر ہے۔ میں ایسا ہرگز خیال نہیں کرتا۔ میرا خیال کے مطابق میری ہمیشہ رائے یہ ہے کہ جو کچھ بائبل میں لکھا ہوا ہے اسے ہم لٹرل سمجھیں، اسے اگر ہم حقیقتاً وہی سمجھیں تو ہماری کئی مصیبتیں، ہماری کئی مشکلات انٹرپریٹیشن کے حوالے سے دور ہو جائیں گی۔ سو میری نظر میں یہاں پر 1000 قربانیاں لکھا ہے تو 1000 قربانیاں ہی ہوں گی۔ قربانیوں سے زیادہ جو اہم چیز یہاں پر ہو رہی ہے وہ چیز نہایت خوبصورت اور اوسم ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ خواب میں رات کے وقت سلیمان کو دکھائی دیتا ہے، جو ایک ایشورنس ہے، جو ایک یقین دہانی ہے۔ بھائی اور بہنوں، میں اس لیے اس بات کو، اس سین کو خوبصورت اور اوسم، زبردست کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر ہم چشم زدن میں دیکھیں، امیجن کریں کہ جبعون کی ان پہاڑیوں پر وہ ایک بڑا جم غفیر لوگوں کا جنہوں نے سیلیبریٹ کیا خداوند کے سامنے قربانیاں، اور سلیمان بادشاہ ان لوگوں کے جتھوں کو دیکھ رہا ہے، اور بہت زیادہ وہ ملٹیٹیوڈز میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ خداوند تعالیٰ کے شاندار کاموں کو بھی دیکھ رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا کہ ایسے ڈائیورس لوگوں کو جو مختلف قبیلوں سے، جو مختلف طریقوں سے رہ رہے ہیں، میں کس طرح ان کو گورن کروں گا، میں کس طرح ان پر حکومت کروں گا۔ اور جس وقت وہ یہ سوچ رہا ہوگا تو اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ تعالیٰ جو اس قوم کا خالق اور مالک اور اس کا محافظ اور رکھوالا ہے، وہ اس کے خواب میں اس کو نظر آتا ہے، اس جن کی طرح نہیں جو بوتل کا جن ہو، بلکہ اس باپ کی طرح، اس مالک کی طرح جو اپنے بیٹے کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے جانے کہ سلیمان اپنے لیے کیا مانگے گا۔ بھائی اور بہنوں، ہم جتنی بھی کوشش کریں کلام مقدس کو سمجھنے کی، اور خاص طور پر کلام مقدس کے اندر خوابوں اور رویا کے حوالے سے اس نیچر کو، اس سوچ کو سمجھنے کی، لوگ چاہتے تھے کہ زیادہ خواب آئیں، زیادہ رویا لوگ دیکھیں، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اور جو لوگ ایسا کرتے تھے جنرلی تاریخ یہ بتاتی ہے، سیکولر کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ ایسے پیر، ایسے بزرگ مختلف کلچرز میں موجود تھے جو بہت سا پیسہ لے کر خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے، ان کو سیئرز کہتے تھے۔ ہر کلچر، ہر روایت میں مختلف طور پر وہ موجود، لیکن یہ سپرسٹیشن اور توہمات سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ جو ایشو ہے ڈریمز کا، ویژنز کا، خواب کا، رویا کا، وہ اتنا زیادہ پرابلمیٹک ہو گیا، مشکلات سے بھرپور ہو گیا کہ مختلف نبیوں نے لوگوں کو ان کے حوالے سے خبردار کرنا شروع کر دیا، اور سلیمان بادشاہ بھی ایکلیزیاسٹس 5:3-6 میں کہتا ہے، وائز کی کتاب 5واں باب 3 سے 6 آیت، کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے، اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گناہ گار نہ بنائے، اور فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی۔ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ پھر یسایہ کی کتاب، اس کا 29واں باب 6 سے 14 آیت میں لکھا ہے،
The book of Isaiah, chapter 29, verse 6 to 14. रब्बुल अफ़वाज खुद गरजने और जलजला के साथ और बड़ी आवाज़ और आंधी और तूफ़ान और आग के मोहलक शोला के साथ तुझे सज़ा देने को आएगा, और उन सब कौमों का अम्बोह जो अरियल से लड़ेगा, यानी वो सब जो उससे और उसके किला से जंग करेंगे और उसे दुख देंगे, ख्वाब या रात की रोया की मानद हो जाएंगे। जैसे भूखा आदमी ख्वाब में देखे कि खा रहा है पर जाग उठे और उसका जी ना भरा हो, या प्यासा आदमी ख्वाब में देखे कि पी रहा है पर जाग उठे और प्यास से बेताब हो और उसकी जान आसूदा ना हो, वैसे ही उन सब कौमों के अम्बोह का हाल होगा जो कोहे सयून से जंग करती हैं। ठहर जाओ और ताज्जुब करो, ऐशो इशरत करो और अंधे हो जाओ। वो सुस्त हैं पर मैं से नहीं, वो लड़खड़ाते हैं पर नशा में नहीं, क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नाबीना कर दिया, और तुम्हारे सरों यानी गैब बीनों पर हिजाब डाल दिया, और सारी रोया तुम्हारे नज़दीक सर बमोहर किताब के मजमून की मानद होगी, जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सर बमोहर है। और फिर वो किताब किसी नाख्वानदा को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग ज़ुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फ़कत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। इसलिए मैं उन लोगों के साथ अजीब सलूक करूँगा जो हैरत अंगेज़ और ताज्जुब खेज़ होगा, और इनके आकिलों की अक्ल ज़ाइल हो जाएगी और इनके दानाओं की दानाई जाती रहेगी। भाइयों और बहनों, ख्वाब और रोया के हवाले से और उसकी इम्पोर्टेंस यानी अहमियत के हवाले से वाइज का और यसाया का ये हवाला हमारे लिए काफ़ी है कि हर ख्वाब, हर रोया लोगों को इम्पोर्टेंस या लोगों को दानिश नहीं बख्शती। लेकिन यहाँ जबऊन की पहाड़ियों पर सुलेमान जो ख्वाब देख रहा है वो यकीनन एक हकीकत है, और सुलेमान को जो पूछा जा रहा है, वो उसको एग्ज़ामिन किया जा रहा है, वो उसका टेस्ट है उसकी इनर मोस्ट सोल का, कि खुदावंद ताला जाने कि वो इस टेस्ट में, इस चैलेंज में पूरा उतरता है या नहीं। क्योंकि सुलेमान से जो सवाल किया जाएगा उसका जवाब ऐसा जवाब है जो हमारी डिज़ायर पर मबनी है, हमारी ख्वाहिश पर मबनी है कि हम खुदावंद ताला को, अपने आसमानी बाप को किस कदर खुश देखना चाहते हैं। कई सौ सालों के बाद मसाया यसुल मसीह यशुआ हमशियाह बैठे हुए अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं, और जब वो पतरस से बात करते हैं तो ऐसा ही एक सवाल करते हैं जो कि बज़ाहिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हकीकत में वो एक बड़ा पेनिट्रेटिव, एक बड़ा चुभने वाला सवाल है। यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब, जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जॉन 21:15-17 लिखा है कि जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमाउन पतरस से कहा, है शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, है शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्ला बानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, है शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, आए खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। यस्सु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। भाई और बहनों, इस कॉन्वर्सेशन को, इस मुकालमे को देखने के कई नज़रिए हैं, और कई नज़रिए मैं खुद समझा और सिखा चुका हूँ। लेकिन आज जिस पॉइंट की तरफ मैं आपकी निशानदही करना चाहता हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह शिमाउन कैफ़ा से यानी पतरस से ये सवाल जब करते हैं तो वो ये चाहते थे कि शिमाउन उनसे बात करे, उनको बताए
کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پیار کی گہرائی یہی ہے کہ میں تجھے وہ پیار واپس کروں جو تو مجھ سے کرتا ہے، اور اس پیار کو واپس کرنے کا، لوٹانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ میں اس گلے کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے، ان بھیڑوں کو اسی طور پر چراؤں جس طرح تو اپنی بھیڑوں سے محبت رکھتا ہے، جب تک کہ تو واپس نہ آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے ایسا جواب نہیں دیا۔ سلیمان آن دی ادر ہینڈ، اس نے خداوند تعالیٰ کے سوال کا بہت خوبصورت جواب دیا، اور یہ 3 پارٹس میں ہے، 3 حصوں میں ہے، تھینکس گیونگ میں، کنفیشن میں، اور پٹیشن میں، یعنی شکر گزاری میں، اعتراف کرنے میں، اور پھر التجا کرنے میں۔ ان تینوں حصوں کو کل ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، غور کریں گے، اس پیٹرن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب ہماری بات خداوند تعالیٰ سے ہو تو ہم بھی اسے شکر گزاری میں، اعتراف میں اور التجا میں اپنی بات کر سکیں۔ بھائی اور بہنوں، خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم فرسٹ کنگز چیپٹر 3 کو سیکھ رہے ہیں۔ چیپٹر 3 کی آج 3rd ایپیسوڈ ہے، پہلا سلاطین، اس کا 3 باب، اور 3 باب کی آج 3 قسط ہے۔ ہم نے 2nd ایپیسوڈ میں یہ سیکھا کہ کس طرح سلیمان جو ہے وہ جبعون میں ہے جب وہ خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں گزرانتا ہے، اور جب وہ لوگوں کے اس جمع غفیر کو، اس انبوہ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے دل میں پریشان ہوتا ہے، متغیر ہوتا ہے کہ کس طرح میں ان ڈائیورس لوگوں کو جج کر سکوں گا، ان کا انصاف کر سکوں گا۔ مگر اسی رات ہمیں خداوند تعالیٰ دکھائی دیتے ہیں جو سلیمان کو خواب میں نظر آ کر اس سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ اس سوال کے حوالے سے آج ہم سیکھیں گے کہ وہ سوال جس کا جواب سلیمان نے نہایت اچھے طور پر دیا، وہ جواب کن 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ میں نے مختصراً ویری بریفلی آپ کو کل بتایا کہ سلیمان کا جواب جو ہے وہ شکر گزاری، اعتراف اور التجا پر مبنی ہے۔ اور بھائی اور بہنوں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسا مومنٹ، ایسا وقت ضرور آتا ہے جب خداوند تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں تیرے لیے کیا کروں، میں تجھے کیا دوں، اور ہمیں اس جواب کا علم ہونا چاہیے جو خداوند تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، وگرنہ ہماری دعائیں، ہماری منتیں، ہماری مناجاتیں، ہماری التجائیں کسی کام کی نہیں ہوں گی اگر ہمیں اس طریق کا، اس مرضی کا علم نہ ہو جو خدا کا ہے۔ بھائی اور بہنوں، میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ کلام کے اس حصے کو پڑھیے گا، کیونکہ سلیمان کا جواب وہ پروٹوکول ہے، وہ طریقہ ہے جو خداوند کے اس سوال کے جواب میں بہترین رسپانس تھا۔ سلیمان کا جواب وہ اسپریچول ڈیزائر، وہ روحانی التجا ہے جو خداوند کے لوگوں کی ججمنٹ کے لیے، خداوند کے نظام کو سمجھنے کے لیے، خداوند کی حکمت اور خداوند کی برکت ہے۔ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیمان نے اپنے باپ کو، داؤد کو، اس کے آخری کئی سالوں میں حکومت کرتے دیکھا تھا، اور اس نے دیکھا تھا کہ اس کا انصاف کا جو طریقہ ہے ہرگز افیکٹو نہیں تھا، اس لیے کیونکہ اس کی بہت سی واضح مثالیں ہیں جو اس کے انصاف کے سسٹم میں ڈینٹس تھے، اس کے انصاف کے سسٹم میں پرابلمز، مشکلات اور انفیئرنس تھی، جن کی وجہ سے ابی سلوم کو ہم جانتے ہیں بغاوت کرنے کا موقع ملا، جن کی وجہ سے ہم جانتے ہیں امنون نے تمر کے ساتھ زیادتی کی، جن کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ یوآب کو موقع ملا کہ وہ اماسا اور ابنیر کو قتل کر سکے، جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ شمعی کو موقع ملا کہ وہ داؤد پر لان تان کر سکے۔ جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپریچولی اپروپریٹ تھا، روحانی طور پر بہت موزوں تھا، جو اس نے خداوند کے لوگوں کے انصاف کرنے کے لیے خداوند کی حکمت کی روح کو مانگا، تاکہ وہ خداوند کے نظام عدل کو، خداوند کی توریت کو، خداوند کی شریعت کو سمجھ سکے۔ بھائی اور بہنوں، وہاں پر یہ چیز بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سلیمان
ویسا عدل، ویسا انصاف، ویسا ریلیکسڈ سسٹم نہیں چاہتا تھا جیسا اس کے باپ کے دنوں میں تھا، جس کی وجہ سے بغاوت، جس کی وجہ سے بدامنی بڑھتی تھی۔ بھائی اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک اس بات کے حوالے سے شاید گو مگو کا شکار ہو، کنفیوژن کا شکار ہو کہ ہم سے کب خداوند تعالیٰ نے پوچھا ہے، یا ہم سے کب خداوند تعالیٰ پوچھیں گے یہی سوال کہ بول تو کیا چاہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمیں اس کا جواب خداوند کے کلام کی روشنی سے دینے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان سے پہلے ہمیں اپنی اس انوائنٹنگ کو، اپنی اس ذمہ داری کو، رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس پوزیشن کے ساتھ، اس کالنگ کے ساتھ، اس بلاہٹ کے ساتھ منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے، جو خداوند تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، سلیمان کا جواب اس کی پوزیشن، اس کی انوائنٹنگ، اس کی کالنگ، اس کی بلاہٹ کے ساتھ منسلک تھا۔ وہ بادشاہت کی پوزیشن میں تھا اور اس نے بادشاہت کے حوالے سے ہی اپنی درخواست خداوند تعالیٰ کو دی۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کے لیے بلایا ہے؟ بیشتر اس کے کہ ہم خداوند تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں وہ چیز دے۔ ہمیں اس بلاہٹ کو، اس کالنگ کو، اس رتبے کو، اس پوزیشن کو، اس جگہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں خداوند تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہوں، تاکہ ہم اس جگہ، اس پوزیشن، اس رسپانسبلٹی کے حوالے سے خداوند سے اپنی بلیسنگز، اپنی برکات، اپنی گائیڈنس مانگ سکیں، جو ہمیں خداوند کی مرضی کے مطابق ترقی، فتح مندی اور کامیابی بخشیں، اور خداوند کا نام ہماری زندگی سے جلال پائے۔ بھائیو اور بہنوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جج یا بادشاہ نہیں ہے جیسے سلیمان کی پوزیشن تھی۔ اس حوالے سے ہر کسی کو یہ ایگزیکٹ ورڈز یوز نہیں کرنے، بلکہ وہ اس پیٹرن کو، اس نظام کو، اس طریقہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس طریقہ پر سلیمان نے خداوند تعالیٰ کو جواب دیا۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب میں بہت سے پاسٹرز کو آج کل یہ پریچ کرتے سنتا ہوں جو مشہور زمانہ پراسپیرٹی کی بات ہے، خوشحالی کی بات ہے۔ بھائی اور بہنوں، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، اگر آپ خداوند تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے کہ مجھے پیسہ چاہیے اور بہت سا چاہیے، تو وہ اس کے اس سوال کا کہ بول اے بیٹے، بول اے بیٹی تو کیا چاہتا ہے، ہرگز جواب نہیں ہے۔ بہت سے غلط جواب ہو سکتے ہیں، مگر یہ جواب اس فہرست میں، غلط جوابوں کی فہرست میں ٹاپ پر ہوگا کہ مجھے پیسہ چاہیے اور بہت پیسہ چاہیے۔ خداوند کے کلام میں سے سلیمان کے رسپانس کو دیکھیے۔ سلیمان کہتا ہے کہ تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسے آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے کا اور بھیتر آنے کا شعور نہیں، اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں جسے تو نے چن لیا ہے وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے۔ تو اپنے ہی خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے، اور 10ویں آیت بڑی واضح ہے کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی۔ خدا اس سے کہتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ چیز مانگی ہے اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا، اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا، اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ بھائیو اور بہنوں، خداوند کے رسپانس سے ہمیں یہ چیز بڑی واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم خداوند تعالیٰ سے اپنی کالنگ، اپنی بلاہٹ، اپنی مخصوصیت کے حوالے سے خداوند کی برکت، خداوند کی آگاہی، خداوند کی عقل مندی کی پاک روح کو مانگیں، تو بے شک نہ صرف یہ جواب اس کی مرضی کے عین مطابق ہے، بلکہ خداوند تعالیٰ اس بات کو پورا کرنے کے لیے جو ریسورسز، جو اشیاء ہمیں درکار ہیں وہ بھی وہ فراہم کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے لیے بہت تسلی بخش ہونی چاہیے کہ وہ نہ صرف کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، بلکہ وہ ہمارا آسمانی باپ بھی ہے۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاخ بھی متی کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 33ویں آیت میں کہتے ہیں، میتھیو 6:33، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اور بھائی اور بہنوں، یہ سٹیٹمنٹ، یہ خداوند تعالیٰ کے الفاظ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہیں۔ میں آپ کو پھر واضح کر سکتا ہوں، پروف کر سکتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں متی 6:33 میں، وہ کیسے منسلک ہے اس تمام بات چیت سے۔ متی 6:24-33 ہم پڑھتے ہیں، میتھیو 6:24-33۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے دعوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درخت کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بھائی اور بہنوں، 1 کنگز 3 میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، چونکہ سلیمان نے خداوند تعالیٰ کے تابع ہونے کا فیصلہ کیا اور دولت کے نہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو باقی چیزیں بھی، دولت بھی اور عزت بھی خداوند کی طرف سے مل گئیں۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں خداوند یسوع المسیح کی اس ٹیچنگ کو اور سلیمان کے اس جواب کے پیٹرن کو، اس جواب کے طریقہ کو فالو کر لیں، تو ہمیں بھی تمام برکات مل سکتی ہیں۔ لیکن ہمارا فوکس دنیاوی برکات کی طرف نہیں، بلکہ خداوند تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے میں ہونا چاہیے۔ وہ اول اور وہی مقدم ہونا چاہیے۔ لیکن ان تمام باتوں میں ہمیں 14ویں آیت کو 1 کنگز چیپٹر 3 ورس 14 کو نہیں بھولنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، جیسا تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا، تو یہ برکات ملیں گی، تو یہ چیزیں ملیں گی۔ بھائی اور بہنوں، خداوند کے آئین، خداوند کے احکام، خداوند کی توریت اور خداوند کی شریعت ہے، خداوند کا کلام ہے۔ دیٹ از دی اف سٹیٹمنٹ، وہ شرط ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ سلیمان کو یہ بلیسنگز ملیں، اور میں غزل الغزلات کا جب تعارف کرا رہا تھا، غزل الغزلات کی کتاب کو ہم نے سلاطین سے پہلے کور کیا ہے، تو ہم نے سلیمان کے حوالے سے بہت سی اہم باتوں کو سیکھا اور دیکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ خداوند کے کلام سے منحرف ہوا، جہاں جہاں وہ خداوند کے آئین اور احکام سے مڑا، وہاں وہاں خداوند نے اس کی ان باتوں کی وجہ سے نہ صرف اس کو بلکہ اس کے گھرانے کو اور پوری قوم اسرائیل کو جج کیا۔ ایک اور چیز کو بھی میں کلیئر کرتا چلوں جو 13ویں آیت میں لکھی ہے 1 کنگز 3:13، کہ میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ سو تیری عمر بھر۔ بھائی اور بہنوں، کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلیمان جیسا بادشاہ جس کے پاس بہت دولت اور بہت عزت اور بہت عقل تھی، وہ تمام تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ غلط سٹیٹمنٹ ہوگی۔ اس کی عمر بھر، اس کے لائف ٹائم میں اس جیسا دولت مند، عزت دار اور عاقل بادشاہ نہیں تھا۔ لیکن یہ چیز ہم تھرو آؤٹ دا ہسٹری اپلائی نہیں کر سکتے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب سلیمان جاگتا ہے تو یروشلم میں آتا ہے، اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے، جو کہ اب یروشلم میں موجود تھا، سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں، اولاح اور زیوا شلامیم گزرانتا ہے اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ تب ہمارے سامنے ایک مقدمہ آتا ہے،
اور بھائی اور بہنوں، یہ ایک مقدمہ نہیں ہوگا، کئی ایسے مقدمے ہوں گے، لیکن بائبل میں نے آپ کو پہلے بتایا اکنامیکل کتاب ہے، اور وہ چیزوں کا ایک ٹیسٹ دیتی ہے، ایک سیمپل دیتی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دو قصبیاں جن کا ایک بچہ مر گیا ہے اور ایک عورت کا بچہ زندہ ہے، اور وہ دونوں اس پر کلیم کرتی ہیں۔ اور سلیمان اس عقل کے مطابق، اس حکمت کے مطابق، اس رحمت کے مطابق جو خداوند تعالیٰ نے اس کو اس کے رول کے مطابق، اس کی بلاہٹ کے مطابق اس کو دی ہے، ان کا انصاف کرتا ہے، اور تمام قوم اش اش کر اٹھتی ہے۔ آپ اس حوالہ کو پڑھ سکتے ہیں جو 16ویں آیت سے آگے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں عورتیں اس بچے پر کلیم کرتی ہیں، لیکن جب فیصلہ نہیں بن پڑتا تو سلیمان کہتا ہے کہ میری تلوار سے بچے کے 2 حصے کر دو، اس کو چیر دو، اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جس کا وہ بچہ تھا، جس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچے کے لیے مامتا تھی، وہ کہتی ہے کہ جیتا بچہ دوسری عورت کو دے دو۔ مگر وہ عورت جو اس بچے کی ماں نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ مر گیا ہے اور دوسری عورت کا بچہ بھی مر جائے۔ جو حقیقی ماں کی مامتا ہے وہ اس کیس میں ہمیں نظر آتی ہے سلیمان کے اس قدم سے، اور سلیمان اس مامتا کو دیکھتے ہوئے حقیقی ماں کو اس کا بچہ لوٹا دیتا ہے۔ اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکمت خداوند تعالیٰ نے سلیمان بادشاہ کو عنایت کی، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ بھی قوم کے سامنے آ گیا۔ بھائی اور بہنوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کا پروگرام اس حوالے سے نہایت اہم ہے کہ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی کالنگ کو، اپنی بلاہٹ کو جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کریں، اور اگر ہمیں اپنی کالنگ کا، اپنی بلاہٹ کا، اس جگہ کا، اس پوزیشن کا پتہ ہے جہاں پر ہمیں خداوند نے رکھا ہے، تو بھائی اور بہنوں، ہمیں خداوند تعالیٰ سے بڑے واضح طور پر اس کی مرضی کو، اس کی برکت کو، اس کے ساتھ کو مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس رول کو، تاکہ ہم اس پوزیشن کو، تاکہ ہم اپنی بلاہٹ کو جسٹیفائی کر سکیں اور خداوند کا نام جلال پائے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، اپنے کلام کے مطابق آپ سبوں کو اپنی زندگی گزارنے کا فضل عنایت کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔